میاں طاہر حاضر ہوں۔ اس وقت میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی فضائیہ ایئر فورس، پاک ایئر فورس PAF جو ہے وہ فضاؤں میں حکمران ہے، وہ فضاؤں کی سلطان ہے۔ پوری دنیا مان چکی ہے کہ اس نے اپنی برتری، اپنی سپرمیسی، اپنی حکمرانی ثابت کی ہے، اور وہ حکمرانی ثابت کرنا کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کی مہارت اور برسا برس کی مہارت وہ کام آئی ہے۔ اور دو چیزیں ہیں اس میں، ایک ہے مین بیہائنڈ دا گن اینڈ دوسری ہے دا گن، یعنی کہ وہ اسلحہ، وہ میزائل، وہ جہاز، وہ فائٹر جیٹس جو استعمال ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان معرکہ حق میں، وہ چین کے تھے، اور جو مہارت تھی اور جو مرد مومن تھے وہ پاکستان کے تھے۔ اور چین سے بھی، یعنی کہ ہم نے جو چین اور پاکستان کے درمیان جو مشترکہ پروڈکشن ہے اس کے نتیجے میں بنے ہوئے J-10 اور JF-17 تھنڈر اور JF-17 بلاک 3، یہ تین جہاز جو ہیں یہ اس مارکے میں شریک تھے، اور انہوں نے اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ پوری دنیا پاکستان ایئر فورس کو فضاؤں کا سلطان مانتی ہے۔ اب اس سلطانی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اس بادشاہت کو مزید اپنا ہاتھ میں مضبوط کرنے کے لیے ایک قدم آگے ہم جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو J-35 6 جنریشن جہاز جو ہیں، 5ویں نسل کے جہاز، یعنی کہ جدید ترین جہاز اس وقت تک جو دنیا میں موجود ہیں، وہ 40 جہاز پاکستان کے حوالے ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو جہاز J-35 جو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ یہ نظر نہیں آتا، راڈار اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی ان کا جو سسٹم ہے، وارفیئر سسٹم جو ہے وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس لیے یہ اپنی کارروائی کرتا ہے اور نکل جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر یہ کہ اس پر جو ہم نے پہلے انڈیا پہ کون سا میزائل داغا تھا؟ یس، PL-15، اب اس پہ لگے گا PL-17، یعنی کہ اس سے بھی جدید میزائل جو ہے وہ اس پہ فٹ ہوگا، اور جدید بھی اور دور مار بھی، ایئر ٹو ایئر اینڈ ایئر ٹو سرفیس فائر ہوگا کرنے والا۔ تو یہ اس کی کس کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ یہ جو جہاز ہے یہ انڈیا کے کسی بھی اویکس سسٹم کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اویکس وہ سسٹم ہوتا ہے جو فضاؤں کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی آپ پہ حملہ ہونے والا ہے، اس کو بھی یہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سٹیلتھ ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ یہ S-400 جو ان کے پاس ایک رہ گیا ہے اس کو بھی یہ نشانہ بنائے گا۔ یہ اسرائیل سے آئے ہوئے اس سسٹم کو جو ان کی فضاؤں کی نگرانی کے لیے انہوں نے اسرائیل نے ان کو دیا ہے، سپائڈر، اس کو بھی نشانہ بنائے گا، اور یہ بمبار طیاروں کو بھی نشانہ بنائے گا، کیونکہ یہ تو نظر نہیں آتا، اور سپر سونک، یعنی کہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے چلنے والا، اور یہ الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹس کو بھی نشانہ بنائے گا۔ اور یہ اس کا جو راڈار ہے وہ 400 کلومیٹر تک اپنے ارد گرد آنے والی کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور اس 400 کلومیٹر کی وجہ سے نہ تو دہلی سے لاہور کی طرف کوئی جہاز اڑ کے آ سکے گا، اور نہ ہی بامبے سے تھر اور کراچی کی طرف کوئی جہاز آ سکے گا۔ تو یہ اپنی فضاؤں کو اتنا، ہماری فضاؤں کو سیکیور کر دے گا۔ اور یہ کہ یہ بحیرہ عرب میں جو ان کے موجود ہیں اس وقت آئل ٹینکرز، ایران سے 80% تیل جو ہے، یعنی کہ جو انڈیا کی 80% تیل کی جو سپلائی ہے وہ ایران سے آتی ہے، اور جو ویسلز اور جو ٹینکرز وہاں سے آئیں گے یہ ان کو بحیرہ عرب میں نشانہ بنا دے گا۔ اور پاکستان اس کے ساتھ ساتھ KG-3000 اواک سسٹم بھی حاصل کر رہا ہے، اور یہ فضائی نگرانی کے لیے ہے، اور یہ آ گیا تو آپ سمجھیے کہ اس کی جو رینج ہے وہ 1000 کلومیٹر ہے، اور یہ 1000 کلومیٹر اپنی سرحد سے دور تک اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ 1000 کلومیٹر دور بھی کوئی حرکت ہو رہی ہوگی تو اس اواک سسٹم کو پتہ ہوگا۔ اب یہ تو ہے پاکستان فضائیہ کی سلطانی۔ اب دیکھیں کہ جو میں نے کہا تھا کہ جو گن ہے، جو ٹیکنالوجی ہے وہ چین کی تھی، اس کی بھی تو سلطانی مانی گئی۔ تمام ویسٹرن ٹیکنالوجی اس کے سامنے ڈھیر ہو گئی، زمین بوس ہو گئی۔ اب وہ ناک کی لکیریں نکال رہے ہیں، اور وہ دھول چاٹ رہی ہے وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی اور پورا یہ ایریا۔
اور جس میں امریکہ کی ٹیکنالوجی بھی بھارت کے پاس تھی، ویسٹ کی بھی ٹیکنالوجی تھی، اسرائیل کی بھی ٹیکنالوجی تھی، ایون روس کی ٹیکنالوجی، سب فیل ہو گئی، سب فلاپ ہو گئی۔ تو اب چائنا اپنی مزید ہیجمنی ثابت کرنے کے لیے وہ لے کے آ رہا ہے سب سے اہم جو جہاز ہے اس کا، وہ یہ ہے، یہ دیکھیں اس کی تصویر اور اس کا کرو فر دیکھیں، اور یہ اتنا، اس کی کیا خصوصیت ہے، یہ بھی اسٹیلتھ ہے، یہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فضا میں سپیس کے بہت قریب جا کے، یعنی کہ اتنا ہائٹ میں جا کے یہ اڑ سکتا ہے، یہ 100 کلومیٹر سے نیچے، یہاں سے زمین سے اوپر 100 کلومیٹر نیچے یہ اپنی پرواز کر سکتا ہے، اور عام جہاز جو ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں 20 کلومیٹر، اس سے اوپر کوئی جہاز نہیں جاتا، اس سے اوپر کوئی سسٹم جو ہے وہ مار نہیں کرتا، کوئی رڈار جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، تو یہ اتنا اونچا اڑے گا کہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں سکے گا، کوئی اس کو نشانہ بھی نہیں بنا سکے گا، اور یہ گھس کے اندر تک گھس کے اپنی کارروائی کرے گا سکون سے اور واپس آئے گا، یا ادھر ہی کھڑا رہے، اس کی مرضی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضاؤں کے اوپر فضائیں جو خلا کے بالکل پاس، وہ سب اب چائنا اور پاکستان کی سلطانی ہے، وہاں پہ حکمرانی ہے، اور یہ وہ والا جہاز ہے جس کے مقابلے میں امریکہ نے ابھی P-47 کے نام سے جو جہاز بنانے کے لیے $20 ارب کی اپروول دی ہے انیشلی، یہ اس کے مقابلے میں ہے، یہ 6th جنریشن ہے، اور یہ اس وقت تک دنیا میں ایسا کوئی جہاز موجود نہیں ہے سوائے ایک ٹرکی کے جو کان کے نام سے ہے۔ یہ اب ان دونوں کا مقابلہ ہے، تو ہم آپس میں مقابلہ کریں گے، کوئی نہیں ہے مقابل دور تلک۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر۔